بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یہ ایک سوال ہے، ایک ساتھی نے تحریر کیا ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ براہ کرم اس بارے میں تفصیل سے بتلائیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہر سننے والے کو نفع عطا فرمائے اپنے فضل و احسان سے۔ رفع الیدین کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں کوئی بھی نماز بغیر رفع الیدین کے ادا نہیں کی۔ ذخیرہ حدیث اس بات پر گواہ ہے۔ جس انسان کو بھی رب ذوالجلال نے تقدس و تعالی نے حدیث کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم عطا کیا ہے، وہ اس بات کو بخوبی اچھی طرح جانتا ہے کہ رفع الیدین نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتلا دوں کہ رفع الیدین نماز میں کن کن مقامات پر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت، اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا مقام کہاں ہے؟ رکوع میں جانے سے پہلے۔ تیسرا مقام ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور چوتھا مقام ہے 2 رکعت ادا کر کے جب نمازی تیسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے اس وقت وہ رفع الیدین کرے۔ یہ 4 مقامات ہیں جن پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ احادیث کے اندر جتنے بھی صحابہ نے نبی علیہ السلام کی نماز کے متعلق خبر دی ہے، سب نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔ جو لوگ رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں یہ شروع میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، لوگ جو ہے ابتدا اسلام میں بغلوں میں بت لے کر آتے تھے اس وجہ سے اس کا حکم ہوا، یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں، اور یہ باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو حدیث سے کوئی اشتیاق نہیں، حدیث سے کوئی محبت نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس حدیث کی کوئی معارفت ہے۔ یقین کریں مجھے تعجب تو اس وقت ہوا کہ جب ایک صاحب کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا جن کا تعلق وطن عزیز پاکستان سے ہے، بڑے جوش سے تقریر کر رہے تھے۔ لوگ انہیں مفکر اسلام اور شیخ الاسلام جیسے القاب سے نوازتے اور پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہونے کی دلیل صحیح مسلم میں ہے۔ اور حدیث کون سی ہے؟ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم کیا شریر گھوڑوں کی دموں کی مانند اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر رفع الیدین منسوخ ہونے کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو منع کر دیا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو دل میں سوچا یار یہ بندہ کس قدر جاہل ہے، یا متعصب ہے، یا تقلید میں اندھا ہے، یا تو اس کو حدیث سے بالکل کوئی ذوق و شوق نہیں، کوئی معارفت نہیں، کوئی ادراک نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ اسی باب میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تو ہم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے سلام کرتے وقت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ فعل دیکھا تو ہمیں منع کیا۔ رفع الیدین کے بارے میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، صحابی خود بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیوں اور کس وجہ سے، کس فعل کی وجہ سے منع کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک بندے کو تو میں نے خود سنا وہ اس سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو میرے دوستو، ٹھیک ہے ایک بندہ رفع الیدین نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ سنت کا انکار کرے، سنت کا مذاق اڑائے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان وادی کفر میں جا گرتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور جو ان لوگوں کے موقف کی دلیل ہے
عدم رفع الیدین کے بارے میں وہ ایک اثر ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اور وہ اثر موقوف ہے اور ہے بھی ضعیف، محدثین اسے ضعیف کہا ہے۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی اتباع میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے جب کچھ لوگ رفع الیدین اس لیے ترک کرتے ہیں کہ ہماری فقہ میں نہیں ہے، ہمارے امام نے ہمیں نہیں بتلایا، ہم فلاں امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم رفع الیدین نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور ستم اور جرم کوئی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی سنت کو فقط اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ ہمارے امام نے نہیں کیا، ہمارے امام نے تعلیم نہیں دی، ہماری فقہ میں نہیں ہے، اور ہم فلاں امام کے مقلد ہیں اس وجہ سے نہیں کر رہے۔ ایک بندہ تو ٹھیک ہے بھائی، وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں بھی کیا۔ یہ کا ہے کیوں کہ یہ اپنی معارفت کے مطابق کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بعض اوقات نہیں بھی کیا، بات ہے میرے، اس کا ایک درجہ ہے۔ لیکن وہ انسان جو نبی کی سنت کو سننے کے بعد یہ کہے کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری فقہ میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر جرم کوئی ہو سکتا، اس سے بڑھ کر زیادتی کوئی ہو سکتی ہے؟ اندھی تقلید یہی تو ہے، اسی کے تو اندھی تقلید کہتے ہیں کہ پیغمبر کی سنت ہے، متواتر ہے، کئی احادیث ثابت ہے، 250 سے زائد احادیث کے اندر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، سب صحابہ نے ذکر کیا، اور وہ صحابہ جنہوں نے 10 ہجری میں اسلام قبول کیا، 9 ہجری میں اسلام قبول کیا، مالک ابن حویرث اور وائل ابن حجر، وہ جب نبی علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ہمارا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، اور سنت اپنانے کے لیے ہوتی ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس معاملے کو رب جانتا ہے، مگر ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر تم یہ کہہ کر نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑتے ہو کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو حرج کوئی نہیں، اگر یہ کہہ کر سنت کو ترک کرتے ہو تو میں کہنا چاہوں گا تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح جب رکوع سے اٹھتے ہیں ربنا ولک الحمد کہنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان تسبیح پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ آخری تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد دعائیں پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہہ کر سنت کو چھوڑا جائے، یہ سنت ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو حرج کوئی نہیں، تو پھر نماز سے کتنی ہی سنتیں آپ چھوڑ دو گے۔ کولی کرنا سنت ہے، چھوڑ دو، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، چھوڑ دو۔ اللہ کے بندو، پیارے پیغمبر کی ایک ایک سنت اتباع کے لیے ہے، رب کے قرب کا ذریعہ ہے، رب کی ولایت کا معیار ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ اگر آپ لوگوں کو علم نہیں ہے احادیث کے بارے میں تو پڑھیے، ہم سے لے لیجئے، پوچھ لیجئے، ہم آپ کو حوالہ جات مہیا کریں گے، بتلائیں گے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیشہ نماز میں رفع الیدین کیا ہے۔ اور میں یہاں ان لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں جو نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ مبارکباد اور خوشخبری کے مستحق ہیں۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے یہ نیکی ہے، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے، اور اللہ تعالی ہر نیکی کے اوپر اجر دیتا ہے
اور 10 گنا بڑھا کر رب ذوالجلال اجر عطا فرماتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ جب جب آپ نماز میں رفع الیدین کریں گے رب ذوالجلال آپ کو نیکی عطا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔